بچوں کا ادب ہے وہ بالکل روایتی انداز سے چل رہا ہے. روایتی انداز کی کہانیاں ہیں, روایتی انداز کے مضامین ہیں, اور دیگر جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب روایتی ہیں. روایتی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ان میں ہماری اپنی روایات موجود ہیں. ہم اپنی روایات سے تو رشتہ نہیں توڑ سکتے, بلکہ ان روایات کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. جو پیشکش کا طریقہ ہے وہ روایتی ہے, اور روایتی سے زیادہ جس کو انگریزی میں اسٹیریوٹائپ کہا جاتا ہے وہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم بچوں کے لیے کوئی پرکشش ادب پیدا نہیں کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے جاذب ہو, ان کے لیے کشش کا باعث بنے. اس کے برعکس شکایات ہماری بچوں سے بہت ہیں. مثلا ہماری یہ شکایت ہے کہ وہ ٹیبلٹ سے باہر نہیں نکلتے, انٹرنیٹ پر وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, موبائل اپلیکیشنز ہیں جن میں وہ محو رہتے ہیں. تو یہ بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ہیں. کارٹون بھی ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادیب ہیں یا شاعر ہیں یا کہانی نگار ہیں یا ابلاغیات کے ماہرین ہیں, انہوں نے بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. بچوں کو اپنی دلچسپی کی چیزیں خواہ انگریزی سے ملیں یا ہندی سے ملیں یا کسی ثقافت سے ملیں, کسی روایت سے ملیں, جہاں سے انہیں اپنی دلچسپی کی چیزیں ملیں گی وہ ان کی طرف لپکیں گے اور انہیں اختیار کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں تیار کریں جن صفات کا, اخلاقیات کا یا بچوں کے اندر جن صلاحیتوں کا کی جھلک ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوں گی, ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے. یہ بچوں کو نہیں سوچنا ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے. تعلیم کے مختلف جو تعریفیں ہیں, ڈیفینیشنز, ان میں ایک تعریف یہ ہے کہ کسی قوم کا جو نظام تعلیم ہوتا ہے یا نصاب تعلیم ہوتا ہے وہ دراصل اس قوم کی اس خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی اپنے بچوں کے اندر کیا صفات دیکھنا چاہتے ہیں, کیا صلاحیتیں ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان صفات اور ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, ان کو کیا کیا کچھ پڑھایا جا سکتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اس معاشرے کا, اس ملک کا اور اس دنیا کا مفید ترین فرد بھی بنانا ہے, اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں, جو ہماری تہذیب ہے, جو ہمارا تمدن ہے, جو ہماری ثقافت ہے, وہ بھی احسن طریقے سے بچوں تک منتقل ہو, اور ہمارا بچہ نہ صرف تمام جدید علوم میں ماہر ہو بلکہ وہ دیانتدار بھی ہو اور وہ اللہ کے خوف سے کام کرنے والا ہو. دیکھیے دنیا بھر میں اس وقت جو خوبیاں ہیں وہ قانون کے خوف سے پیدا کی جا رہی ہیں, اور جو جن معاشروں کے ہم مثالیں دیتے ہیں کہ بڑے مثالی معاشرے ہیں, قانون کی پابندی ہوتی ہے, وہاں اخلاقیات کی پابندی ہوتی ہے, تمام چیزوں کی پابندی ہوتی ہے, تو وہاں جو بائنڈنگ فورس ہے وہ یا تو سوسائٹی ہے یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. اور جب بھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کی اور قوانین کی بندش بھی اس سے آزاد ہو جاتی ہے. جبکہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے کے اندر, جس کو ہم اخلاقی لحاظ سے بھی پست سمجھتے ہیں, ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ ایک ان پڑھ رکشہ ڈرائیور کرتا ہے اور گھوم کر کے اس سواری کے گھر, اس کو اس عمل پر نہ تو کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی مجبور کرتی ہے نہ سوسائٹی مجبور کرتی ہے, بلکہ ہماری سوسائٹی اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو ایسی ہیں کہ اگر وہ مل بانٹ کر کے اس کو کھا جائے
تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، تو اس لیے وہ صفت اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو بچہ، جو آج کے معاشرے کا بچہ ہے، جدید زمانے کا بچہ ہے، وہ تمام جدید علوم میں، خواہ وہ IT کے علوم ہوں، سائنس کے کسی شعبے کے علوم ہوں، ان علوم میں بھی مہارت حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کردار کو بھی لے کر آگے بڑھے جو ہمیں